بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ہاں صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے 90 روز میں کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 3.5 سال بعد پاکستان کو کرپٹ ممالک کی فہرست میں 24 درجے اوپر لے گئے۔ تو افسوس اس بات کا نہیں کہ پاکستان کرپشن میں اپنی ریکارڈ یعنی تاریخ ساز لیول تک پہنچ گیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت اور اس کے زعماء اور وزراء ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کو ماننے سے انکاری ہیں۔ ان کے خیال میں یہ رپورٹ بوگس ہے اور جھوٹی ہے، لیکن جو تمام شواہد ہیں اور تمام جو تجزیہ نگار اور میڈیا پرسنز ہیں وہ اس رپورٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس رپورٹ کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں واقعی کرپشن اس لیول تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت نے نہ کوئی میگا پروجیکٹ لگایا، نہ کوئی پاور پلانٹ لگائے، نہ ڈیم بنایا، نہ ہی کوئی نئے ایئرپورٹ بنائے۔ تو کوئی بھی بڑا میگا پروجیکٹ لگانے کے بغیر ہی پاکستان کا کرپشن میں اس لیول تک پہنچ جانا یہ حیران کن بات ہے کہ کرپشن کس جگہ پر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر میگا پروجیکٹ بن رہے ہوں یا اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو تو اس میں یہ امکان رہتا ہے کہ کرپشن ہوتی ہے۔ یہ ماضی کا ریکارڈ ہے اور یہ پرسیپشن پاکستان کے اندر بہت سٹرونگ ہے کہ ترقیاتی کاموں میں گڑبڑ گھوٹالے ہوتے ہیں اور ان میں کمیشن اور کک بیکس کھائی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں تو پچھلے 3.5 سال سے کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں رہا، تو پھر کرپشن کس لیول پر بڑھی ہے؟ تو یہ ہے وہ لمحہ فکریہ جس کے اوپر لوگ غور کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن کا لیول کیا ہے۔ کیا کرپشن اس لیول پر ہوئی ہے کہ لوگوں کو اہم عہدے دیے گئے ہیں، انہیں اہم عہدوں پر بٹھایا گیا اور اس کے عوض ان سے کوئی مال بٹورا گیا؟ یہ بھی ممکن ہے کیونکہ پاکستان کے اندر عہدے بانٹنا اور ایسے لوگوں کو عہدے دینا جن کا نہ کوئی ایکسپیرینس ہے یا نہ کوئی ان کی کریڈیبلٹی ہے، اس کے باوجود ان کا اہم عہدوں پر تعینات ہونا، خاص کر خان صاحب کے ایڈوائزر کو دیکھیں تو ایڈوائزر کی ایک لمبی تعداد ہے جن کا کوئی بہت بڑا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے یا ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ایڈوائزر لگنے کا۔ ہر 2-4 مہینے بعد کوئی نیا ایڈوائزر آپ دیکھتے ہیں لگ جاتا ہے اور جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ندیم بابر کو لیں، زلفی بخاری کو لیں، تابش گوہر کو لیں، ایک لمبی لسٹ ہے، شہزاد اکبر کو لے لیں، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے اندر اہم عہدے ملے۔ اب یہ اہم عہدے ملے، انہیں دیے گئے، دلائے گئے یا انہوں نے خود حاصل کیے، یہ ہے وہ کویسچن مارک جو پاکستان کے اندر لگا، یعنی پاکستان کے سسٹم کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے شاید خان صاحب کہتے ہیں یہ سسٹم جو ہے وہ ناکارہ ہے، ناکام ہے۔ تو سسٹم ناکام ہے یا حکومت کا اپنا فیلئر ہے، اس پر تو بحث کا کوئی مدعا رہ ہی نہیں گیا۔ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ معاملہ کدھر سے خراب ہوا ہے۔ اب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جس کو ختم کرنے کا دعویٰ کر کے حکومت آئی تھی کہ ہم ختم کر دیں گے، پچھلے 6 ماہ میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہی $9 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ جو آپ کا چشماہی امپورٹ بل ہے وہ 57% اضافے کے ساتھ $36.41 ارب ہو گیا ہے۔ جولائی تک دسمبر بیلنس آف ٹریڈ میں $21.17 ارب کا خسارہ ہوا ہے۔ یہ اعداد و شمار اخبارات کے ہیں اور یہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ۔ اب گروتھ ریٹ کو ری بیس کر کے انہیں یعنی اس کے اندر کوئی چیزیں ملا کے یا پتہ نہیں خواب کو آیا تھا کہ پچھلے دنوں یعنی کچھ ہی دن پہلے حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ گروتھ ریٹ 5.37 ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد سے پاکستان کے اندر حالات نے ایک دم پلٹا کھایا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے حکومت کی اس گروتھ ریٹ کے دعوے کو فیتی کر دیا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس پر حکومت یہ کہتی ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، جبکہ حالات و واقعات کو آپ دیکھیں تو سازش کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سازش کرنے والے یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو کہ سازش کر کے ہی اقتدار میں آتے ہیں اور سازش سے ہی اقتدار میں رہنے کی جگاڑ لگاتے ہیں۔ اب خان صاحب کی جو خفیہ یا بند کمروں میں ہونے والی گفتگو جس کے بارے میں پچھلے چند دنوں سے بہت چہم گوئیاں ہو رہی کہ وہ گفتگو کیا فرماتے ہیں اور وہ گفتگو فرمانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کس کو سناتے ہیں اور وہ ان باتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان باتوں سے وہ مقاصد کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی سے پچھلے 4-6 مہینے سے تاثر تو بڑی تیزی سے مقبول ہوا ہے کہ خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی تھی یا اسٹیبلشمنٹ جو خان صاحب کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، انہیں سپورٹ کر رہی تھی، وہ دوستی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن حکومت اس تاثر کو ماننے کے باوجود اس کو مسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کر
ہاں صاحب نے خود کرپشن کے حوالے سے ایک بار بڑا زبردست انکشاف کیا تھا. وہ انٹرویو ہمارے آرکائیو میں پڑا ہوا ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں اس کو سننے کے بعد آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ہائی لیول پہ کرپٹ لوگ کیسے پہنچتے ہیں اور پھر کرپشن کیسے ہوتی ہے. آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ ISI جنرل نے مجھے کہا کہ عمران الیکشن سے پہلے 2002 کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں. تو میں نے ان سے جب نام انہوں نے مجھے بتائے, میں نے کہا پاکستان کے نامور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال دیے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں. تو مجھے آگے سے جواب دیتا ہے کہ عمران یہ لوگ صرف چوروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں. اچھا, یہ ISI کا جنرل کہہ رہا ہے کہ لوگ عمران صاحب صرف چوروں کو ووٹ دیتے ہیں. تو جب آپ ایک اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے, ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور یہ غلط اپنی بہتری کے لیے, اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے لوگ بھی تو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ تو مشاہد کو تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے نا. اب خان صاحب نے احتساب کے مشیر داخلہ ابھی جو گئے ہیں معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب, ان کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات ابھی تک موجود ہیں. وہ سوال بھی ہم پوچھیں گے, لیکن ان کی جگہ پہ احتساب کے محاذ کے عہدے پر نئے نوجوان امیدوار کے لیے جو ہاٹ فیورٹ ہے وہ مصدق عباسی صاحب ہے. اب موصوف انتہائی باثر آئینی ریاستی ادارے کے اہم ترین عہدے سے ریٹائرڈ شدہ افسر ہے, یعنی ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے. تو اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ نشانیاں یہ ہے کہ خاص صاحب پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ روٹے ہوئے لوگوں کو منا لیا جائے. اب وہ روٹے ہوئے لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ تو بات کی بات ہے, لیکن ایک سابق ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو مشیر داخلہ برائے احتساب بنایا جا رہا ہے. یہ سورس کے حوالے سے خبر ہے. یہ کون صاحب ہیں اور کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید نے ایک بار پھر, وہ کہتے ہیں نا جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے, تو خان صاحب نے دھمکی لگائی تھی کہ میں اقتدار سے نکلا تو خطرناک ہو جاؤں گا. اب یہ بات وزیر داخلہ شیر رشید بھی ببانگ دول کہہ رہے کہ اگر عمران خان سڑکوں پر آ گیا تو واقعی بہت خطرناک ہوگا. اب اپوزیشن پیچھے نہ ہٹے اور 23 مارچ کو اسلام آباد ضرور آئے. تو یہ چیلنج دے دیا ہے حکومت نے اپوزیشن کو کہ وہ 23 مارچ کو ضرور آئے, کیونکہ حکومت کا جو خیال ہے, یہ دعویٰ ہے یا اس بات میں حقیقت بھی ہے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان ہے اور پریڈ ہونی ہے, اور اس پریڈ کے روز اسلام آباد میں ظاہر ہے بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں, بہت سی سیکورٹی میئر لیے جاتے ہیں. ان سیکورٹی میئر میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے ٹیلیفون, موبائل ٹیلیفون بند ہو جاتے ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں, بہت سی چیزیں وہاں پہ یعنی روک تھام ہو جاتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھے تو پھر تو واقعی وہ درست فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 23 مارچ کو اپوزیشن کا داخلہ بڑا مشکل ہوگا. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن 23 مارچ کے روز اسلام آباد جائے؟ تو اپوزیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ 23 مارچ کی ڈیٹ تو ہے, لیکن وہ اس سے بہت پہلے اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے, اور پہلے سے بہت سی تیاریاں ہیں کہ جب 23 مارچ کو راستے بند ہوں یا باقی چیزیں بند ہوں تو لوگ آلریڈی اسلام آباد کے اندر موجود ہوں. اب ایک طرف لانگ مارچ ہو رہا ہے, ایک طرف یوم پاکستان کی پریڈ ہو رہی ہوگی, لیکن جو کہتے ہیں سیاسی پنڈت یا تجزیہ نگار وہ یہ زیوم کر رہے ہیں, وہ یہ کیا سرا یہ کر رہے ہیں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. 23 مارچ سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جائے گا, کیونکہ بہت سے معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں, طے ہو رہے ہیں, یا ان کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو پیرل سٹوریاں چل رہی ہیں, جس میں ایک تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ نواز شریف پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں, اسٹرانگ ہیں, وہ اپنی مرضی کی پچ پہ کھیلنا چاہتے ہیں. انہوں نے بہت سارے اپنے مطالبات جو ہیں منوا بھی لیے ہیں, اور اب وہ اپنی یعنی اگلی جو پولیٹیکل ان کی وہ ہے انٹری, اس کے لیے اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں اور اسٹریٹجائز کر رہے ہیں اس کو. اب تحریک انصاف کے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ کافی ہلے ہوئے. اگر آپ ملیں ان لوگوں سے, وزراء سے, مشیروں سے, اور آف دی ریکارڈ گفتگو کریں تو آپ کو ان کی گفتگو اعتماد سے خالی دکھائی دے رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ گھبرائی ہوئی ہے, اور لیڈرشپ کے گھبرانے کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ خان صاحب نے پچھلے 4-6 مہینوں میں وینچرز کیے ہیں وہ اب ان کو بھاری پڑ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کی ایک مثال ہے, پہلے ڈراؤ, ڈر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ خود ڈر جاؤ. تو خاص طور نے بڑی کوشش کی ڈرانے کی, لیکن جو لوگ نہیں ڈرے اب
تو پھر خان صاحب کو ڈرنا پڑے گا. تو خان صاحب تھوڑی سی پوزیشن پیچھے لینے کے چکر میں ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو ایک بار پھر جو ہے وہ کسی طریقے سے سیٹل کیا جائے. تو انہوں نے کوشش کی ہے بہت سے لوگوں کو درمیان میں ڈالنے کی. ویسے تو خود بھی گفت و شنید کر رہے ہیں لیکن وہ کھل کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن کھل کر کوئی بھی اپنی پوزیشن بتانے کو تیار نہیں ہے, نہ ہی وہ پوزیشن لینے کو تیار ہے. تو اب ایک احتساب کے جو نئے صاحب لگائے جا رہے ہیں, اب ان کے بارے میں یہ پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے کہ وہاں بھی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کو لگایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ماضی میں بہت سے اہم عہدوں کے اوپر فوج کے ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہے ان کو لگایا گیا. اس کی وجہ فوج کی کریڈیبلٹی ہے, فوج کا اپنا طریقہ کار ہے, ڈسپلن ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک اپنی جگہ بات ہے لیکن خاص صاحب اس نقطہ نظر سے ان کو تعینات نہیں کرتے بلکہ ان کا نقطہ نظر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہوتا ہے. اب بریگیڈیئر مصدق نام ہے ان کا جو کہ ہزارہ کے عباسی ہیں. وہ نیب اسلام آباد, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان یعنی چاروں صوبوں میں وہ خدمات انجام دے چکے ہیں اور تقریباً 3 سال انہوں نے فوج میں گزارے اور 10 سال سے زیادہ وہ نیب میں گزار چکے ہیں. اب وہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں اور ایک تھنک ٹینک ٹائپ ادارہ بھی چلاتے ہیں. تو انہیں معاون خصوصی برائے احتساب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہ ہاٹ فیورٹ ہیں, ان کے علاوہ بھی اور لوگوں کے نام ہیں لیکن ان کا نام خاصا گونج رہا ہے. اور گونج اس لیے رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے 2 روز قبل اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا, اس کو آج منظور کیا گیا ہے. بریگیڈیئر مصدق عباسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 2011 میں ڈی جی نیب اسلام آباد رہے. اس کے بعد وہ ڈی جی نیب پشاور رہے, پھر ڈی جی اسپیشل آپریشن ڈویژن اور ڈی جی نیب بلوچستان تعینات رہے. تو ان کا نیب کے اندر کوئی 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ وہ خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں کرام سہگل, ان کی کمپنی پاتھ فائنڈر میں بطور سی ای او ریسرچ اینڈ کلیکشن سروسز خدمات سر انجام دے چکے ہیں. تو مصدق عباسی صاحب نے مطیع اللہ جان کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں ان نے مختلف خیالات کا اظہار کیا تھا. ذرا ان کی گفتگو سنتے ہیں. نیب میں جب وہ نیب کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت ان کے کیا خیالات اور تھاٹ تھے. چیئرمین کا عہدہ کتنا طاقتور ہوتا ہے, کتنا اہم ہوتا ہے اور قانون جو ان کو اختیار دیتا ہے, اگر اس قانون کا صحیح استعمال, اختیار کا صحیح استعمال کیا جاتا تو آج شاید نیب کی ساکھ اتنی خراب نہ ہوتی. کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے اس عہدے کے بارے میں اور پھر میں ان شخصیات کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ یہ اسٹیچوٹری ایک پوزیشن ہے 4 سال کی اور اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور اس کو جب تک یہ مس کنڈکٹ میں نہ آئیں یا ال ہیلتھ کی وجہ سے خود ریزائن نہ کر رہے ہیں تو 4 سال کے لیے یہ گارنٹیڈ پوزیشن ہے. اس لیے تاکہ ادارے کو اٹانمس انڈیپینڈنٹ بنایا جائے اس کے ایکشن کے اندر. یہ پہلی ایک پروٹیکشن ہے, لا کی اسٹیچوٹری پروٹیکشن ہے. اور سب پاور جتنے بھی این ای او کے تحت ہیں وہ ساری کنسنٹریٹ ہوتی ہیں چیئرمین کے نیچے. چیئرمین ہی آگے ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. تو جتنی پاورز ہیں وہ چیئرمین کے پاس ہیں, چاہے وہ کسی کو پاور دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس لیے جو ہی چیئرمین کا عہدہ ہٹتا ہے تو کوئی ڈپٹی چیئرمین بھی اس کو افیشیٹ نہیں کر سکتا اور کوئی ڈی جی بھی اس کو افیشیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ساری پاور جو ہیں وہ ریسٹ کرتی ہیں چیئرمین کے اندر. تو چیئرمین کا عہدہ واقعی جیسا آپ نے کہا ہے کہ بڑا ہی عام ہے, بڑا ذمہ داری والا ہے اور بڑا اٹانومس ہے. لا کے حساب سے بہت اٹانومس ہے. اور اس کی تقرری جو ابھی ہو رہی ہے 4 سال کے لیے دوبارہ ہوگی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ 4 سال کے لیے جس شخص کو لایا جا رہا ہے, کیونکہ پروسیس تو بڑا انڈر سیکشن 6 بڑا ڈیموکریٹک ہے جو لا کے حساب سے دیا گیا ہے کہ آپ اپوزیشن سے بھی کنسلٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ خود اس میں نام تجویز کرتی ہے اور یہ کنسلٹنسی کے کنسنٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کا اس میں رولنگ بھی ہے اس وقت کے جو چیف جسٹس سے چودھری صاحب کی کہ اس میں میننگ فل جو ہے وہ آپس میں کنسلٹ لازمی ہے. راجہ پرویز شرف جو کہ سابق وزیر اعظم ہے, پھر پارٹی کے دور میں وزیر اعظم رہے, ان کے خلاف جنہیں راجہ رینٹل بھی کہا جاتا ہے, ان کے خلاف جو رینٹل پاور پروجیکٹ کیس تھا ویسے تو اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا, تو اس کے بھی یہ تفتیشی عمل کا حصہ رہے ہیں اور چیئرمین نیب فصیح بخاری کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے رہے ہیں. اب فصیح بخاری صاحب کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کی افیلیشن کن کے ساتھ تھی اور کن کے ساتھ نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ جب رینٹل پاور سکینڈل کیس کی تفتیش ہو رہی تھی 2013 میں
تو ایک افسر تھے کامران فیصل، ان کا قتل ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد عدالتی کمیشن بنایا گیا اور تحقیقات ہوئی، تو یہ اس میں بھی شامل تھے مصدق صاحب، تو ان کو اب بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب نے اپنا جن کو ایڈوائزر لگا رہے ہیں ان کو پھر ظاہر ہے وہ ان کے گلے شکوے دور کرنا چاہتے ہیں، جو خان صاحب نے روز پوچھتے رہے کہ وہ کہاں اپنے جو الزام لگائے تھے ان کا کیا ہوا۔ تو امید ہے کہ شہزاد اکبر صاحب انہیں بہت ساری فائلیں دے کے جائیں گے اور وہ پھر اپنا کام کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا مصدق صاحب آتے ہیں، اور آتے ہیں تو پھر وہ کیا ڈیلیور کر پاتے ہیں، اور خان صاحب جس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن معاملات کو، کیا وہ کمپنسیٹ ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ ویسے تو مشکل لگ رہا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ میچ تو کہیں اور چل رہا ہے اور خان صاحب تو محض میچ کھیلے جانے کا تاثر دے رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو تاثر دے کہ میرا میچ پڑا ہوا، میچ ان کا نہیں پڑا ہوا، میچ کہیں اور چل رہا ہے، اور وہ میچ جو ہے وہ اس میں انٹرنیشنل گرنٹر شامل ہیں، اس میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈیلیں ہو رہی ہیں، واٹس ایور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ساری خبریں آلریڈی موجود ہے، اس میں میری کوئی خبر نئی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ آن ریکارڈ نہیں ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ایکچولی اس کے اندر کیا چل رہا ہے اور نواز شریف صاحب کیا پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اب حکومت کے جو حامی میڈیا پرسنز ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن تبدیل کر رہے ہیں، اور ایک بڑے ہی دبنگ قسم کے ان کے حامی اینکر پرسن ہیں جن کا بہت ویلاگ چلتا ہے، اگر آپ کو میں نام نہ بھی لوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے بھی آج یہ دعویٰ کر دیا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو نون لیگ جیت جائے گی، کیونکہ نون لیگ کے ٹکٹوں کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ آن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے پہلے سے زیادہ ہاٹ فیورٹ ہو چکی ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ اب جو بھی کام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے، اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں، اگر بھی کرپشن ہو گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں تو کرپشن کم ہوئی تھی، مشرف صاحب کے دور میں بھی کرپشن بہت زیادہ تھی اور کرپشن انڈیکس بہت ہائی گیا تھا، اور اس کے بعد سے پیپل پارٹی کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں تو یہ بہت نیچے آیا، یعنی کرپشن میں کمی آئی۔ لیکن خان صاحب نے پھر جناب اپنے پیش رو کے، یعنی اپنے جن کے وہ دوست ہیں ان کے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے کرپشن انڈیکس کو واپس اسی جگہ پہنچا دیا۔ اب شہزاد اکبر کی بات کرتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب جیسے لوگ، خود شہزاد اکبر، یہ پاکستان کا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کرپشن کرے، کوئی نالائق کسی عہدے پر بیٹھا رہے اور وہ قومی خزانے کا پیسہ خرچ کرتا رہے اور اس کے بعد وہ پھر ہاتھ جاڑے اور چلتا بنے۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ کون سے خان صاحب نے جو ایڈوائزر لگائے وہ کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ ندیم بابر صاحب آئے، اربوں روپے کا ان کے اوپر پیٹرولیم کا سکینڈل تھا اور انہوں نے اس میں سے مال کمایا اور وہ پھر بڑے آرام سے وہ بھی چلتے بنے۔ پھر اور بڑے نام ہے، زلفی بخاری صاحب کا نام آپ کو یاد ہی ہوگا، ان کا ایک بہت بڑے کرپشن ایک سکینڈل میں نام آیا، ایک لینڈ کا سکینڈل ہے، وہ جو انہوں نے سڑک کی کئی کلومیٹر بڑھا دی، تو اس میں بھی ان کا نام آیا، وہ بھی چلتے بنے۔ تابش گوہر آئے، وہ چلتے بنے۔ تو اس طرح کے بہت سے ایڈوائزر شہزاد اکبر صاحب کا سب کے سامنے ہے کہ وہ 3.5 سال میں انہوں نے کیا کام کیا، اور ایک ہی جگہ سے ان کو، یعنی لندن گئے اور وہ ملک ریاض صاحب کا پیسہ انہوں نے ریکور کرایا، اور اس کے بعد وہ پیسہ خزانے میں گیا یا کہیں اور گیا یہ نہیں پتا۔ اب ایف آئی اے کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو کہ ان کے ناپسندیدہ تھے ان لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکلوا دیا، اور وہ بلا شرکت غیرے اس عمل کے سربراہ رہے۔ اب ان کے نیچے بہت سارے محکمے آتے تھے، نیب، ایف آئی، اینٹی کرپشن، یہ سب پر ان کا کنٹرول تھا۔ شہزاد اکبر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ان کا پاکستان کے تحقیقاتی اداروں میں بڑا زبردست کنٹرول اور ہولڈ تھا۔ اب شہزاد اکبر کی برطرفی کے بعد جب ان کا ہولڈ تھا تو پھر وہ جو جن کے وہ بلو آئیڈ ہیں ان کا بھی ہولڈ ہوا نا، یعنی بڑے قریبی بڑے بڑے ٹائکونز، بزنس ٹائکون، جن سے وہ لندن میں رقم لے کر آئے تھے اور پھر رقم کہاں گئی، ان کا بھی اب ان محکموں پر کنٹرول کیا رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو پاکستان کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہ شہزاد اکبر کے جانے کے بعد بھی اپنا یہ کنٹرول برقرار رکھ پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ پھر ظاہر ہے تبھی تو ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ گوہر نفیس، ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان، یہ اور چیئرمین نیب، یہ برقرار رہیں گے یا اپنے عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو شہزاد اکبر صاحب نے خود تعینات کرایا۔ اور پھر شہزاد اکبر نے سابق اے ڈی جی ایف آئی اے ابو بکر اور ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان
اور ان کے ساتھ 7-8 لوگ ہیں, 7 کا ٹولہ کہلاتا ہے ان کے, یعنی یہ سارے وہ لوگ تھے جو ان کے کنٹرول میں تھے, اور انہی کے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے وہ جہانگیر ترین اینڈ گروپ کے خلاف بھی کارروائی ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. اور پھر اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے, جو ذرائع کہتے ہیں کہ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن ان سب نے مل کے جو پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کے نام پر ہزاروں لوگوں کو بلیک میل کیا, عام شہری اور تاجر, ان سب سے اربوں روپے بٹورے. اب بٹورے یہ ہے وہ کرپشن کی جو بات میں نے شروع کی تھی کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی کہاں پہ. اگر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگا اور باقی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کوئی بڑا کام نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کرپشن انڈیکس بڑا ہائی ہوا ہے. تو یہ ہے وہ نقطہ, یہ اس جگہ پہ آپ کو لا کر میں لے کے آیا ہوں جہاں پر جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں, خود ان اداروں کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے نام پر, یہ جو منی لانڈرنگ کے نام پر لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا نا کہ جی شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی, وہ پکڑا جا سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں پکڑے جا سکتے. یہ پاکستان کے اندر مال کمانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو بڑے بڑے گرو بھی نہیں جانتے کہ یہ کیسے مال کمایا جاتا ہے. ایک قانون بنتا ہے, اور جب جو قانون بنتا ہے تو قانون توڑنے کے لیے جو وہاں پہ مال چلتا ہے وہ ہے پاکستان کے اندر کرپشن کی بڑی وجہ. تو اپوزیشن سے تو کرپشن, یعنی سیاستدانوں سے تو مال برآمد نہیں ہو سکا, لیکن جو باقی بزنس مین تھے جو کہ پاکستان سے باہر کاروبار کرتے تھے, پاکستان میں کاروبار کرتے تھے, ان کو منی لانڈرنگ کے نام پر جس طرح بلیک میل کیا گیا, اربوں روپے ان سے بٹورے گئے. ان میں شوگر انکوائری میں مال کمایا گیا, پیٹرولیم انکوائری میں مال کمایا گیا, ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری, یہ وہ بڑے بڑے کیس ہیں جن میں مال بنایا گیا. کرپشن اور کرپشن یعنی رشوت کا جو بھاؤ ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ. تو یہ وہ ٹیمیں تھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب ان سب کے اوپر شہزاد اکبر صاحب تھے, اب ان کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے چن کر ایماندار افسروں کو ایف آئی اے سے کیوں نکالا, باقی اداروں سے کیوں نکالا, پھر اپنی مرضی کے لوگ کیوں لگائے, اور وہ مرضی کے لوگ پھر قومی خزانے کی خدمت تو نہیں کر سکے. کوئی ایسا بندہ انہوں نے نہیں پکڑا جس سے قومی خزانے کو کوئی فائدہ پہنچ سکا ہو اور مال قومی خزانے میں آیا ہو. ہم نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کی کرپشن بے نقاب کی ہوئی, کوئی منی لانڈ جو شوگر انکوائری کے اندر جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا ہو. تو صرف انکوائریاں کر کے مال کمایا گیا. یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ یعنی کسی کے خلاف ظاہر ہے لوگوں نے کہیں نہ کہیں انلافل کام کیا ہوتا ہے, تو اس کا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو قانون کے مطابق پکڑنا چاہیے, سزا دینی چاہیے, ان کے خلاف ایویڈنس کورٹ میں پیش کر کے ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے سبق بنے اور سوسائٹی ایسے لوگوں سے پاک ہو سکے. لیکن انہوں نے چن کر کرپٹ لوگ ڈھونڈے, ان کی کرپشن کو سامنے رکھا اور پھر اس سے مال بنایا. یہ ہے پاکستان کے اندر. تو کرپشن انڈیکس ایسے نہیں بڑھا, یہ بڑھنے کی وجہ ہے. اب یہ معاملہ صرف شہزاد اکبر صاحب کا نہیں ہے, یہ گل اتنے تک جاندی ہے. اور جب یہ اس کی انکوائری ہوگی, اور اس کی انکوائری اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر آپ وہ لوگ ڈھونڈیں جن کو چن کر ان اداروں سے نکالا گیا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ پھر یہ مال کہاں کہاں جاتا رہا, اس کے کیسے حصے بکرے ہوتے رہے. پاکستان کے عوام کو تو وہ جو خاص سب کوئی ووٹر سپورٹر ہیں وہ تو بیچارے پریشان ہیں کہ کرپشن ایک دم کتوں انی ود گئی, کیا ہو گیا پاکستان کے اندر کہ کرپشن جو ہے وہ اس لیول تک چلی گئی, 23 درجے بڑھ گئی اور 140واں نمبر پاکستان کا ہو گیا. تو یہ وہ جو اندر کھاتے آپ نے اس طرح کے لوگ, اب پتہ نہیں یہ لوگ بھی خود پیسے دے کے کہیں ایڈوائزر نہ بنے ہو, اب پتہ نہیں دیے کہ نہیں دیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پھر مال کمانا ہوتا ہے وہ ہمیں کسی نے بتایا یہاں پہ, میں اس کا نام ہی نہیں لیتا, کسی محکمے کا, اس محکمے کے افسر کو جب ہٹایا گیا اس بات پر کہ وہ اتنی آمدنی پیدا نہیں کر پا رہا جتنی توقع کی جا رہی ہے, تو ان کی جگہ دوسرا بندہ لگا دیا گیا, تو وہ اس سے 4 گنا پیسے دے کے دوبارہ اس عہدے پر آ گئے. انہوں نے کہا جی میں اس سے زیادہ پیسے دے سکتا ہوں. تو یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندر یہ پچھلے 3 سال میں بہت بڑا ہے. اگر آپ غیر جانبداری سے دیکھیں اور ایمانداری سے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلی حکومت, نون لیگ کی حکومت, اس میں کم از کم کوئی ڈر خوف تو موجود تھا کہ شہباز شریف لوگوں کو پکڑ لے گا, کوئی ہتھ کڑی لگوا دے گا, کوئی یہ کر دے گا وہ کر دے گا. افسر بھی ڈرتے تھے, تھانے کے لوگ بھی ڈرتے تھے. آپ کو پتہ ایک مجرموں میں بھی خوف تھا, ان کے لوگ ایک ان کی پرسیپشن بھی کریٹ کی گئی تھی شہباز شریف کے حوالے سے کہ ان کے
دور میں پولیس مقابلے بڑے ہوئے اور جعلی پولیس مقابلے ہوئے, اور مرنے والے کون لوگ تھے؟ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ٹاپ کرمنل تھے, جو یعنی خود اس بات کو قبول کرتے تھے دوران تفتیش کے انہوں نے واقعی وہ جرم کیے, تو پھر کہتے تھے ان کی کورٹ لے کے جانا, تو اسے ویسے غلط ہے, یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے. تو اس طرح کی کلنگ ہوئی, یہ ان کے کھاتے میں ڈالی گئی یا جو بھی تھی, لیکن شہباز شریف کا یہ پرسیپشن یہ بن گیا ہوا تھا کہ وہ پھر مجرموں کو معاف نہیں کرتے. اب یہ پرسیپشن ہونا ضروری بھی ہوتا ہے بعض اوقات تاکہ لوگوں کو ڈر و خوف رہے. اگر یہ پرسیپشن بھی نہ ہو تو پھر کھلے عام لوگ لوٹ مار کرتے رہتے ہیں. تو یہ پرسیپشن کے ساتھ پچھلی حکومت چلتی رہی. اب وہ ان کے خلاف کیس بھی چلے, اور اگر شہباز شریف نے واقعی اس طرح ماورا عدالت قتل کرائے ہوتے تو ان پہ کرپشن کے کیس نہ چلتے, ان کو پھر قتلوں کے اندر وہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ گواہ پکڑے اور وعدہ معاف گواہ بنائے اور پھر پھانسی چڑھا دیے. جیسے بھٹو صاحب کا کیس تھا کہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے اور ان کو پھر پھانسی پہ چڑھا دیا. تو چونکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی, یہ صرف حکمران کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے, اور اس خوف کی وجہ سے مینجمنٹ کوئی ہیرا پھیری ہینکی پھینکی نہیں کرتی. اس کے علاوہ قیمتوں کے حوالے سے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا. اور پھر یہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی وہ مہنگائی ہو رہی پوری دنیا میں تو میں کیا کروں, یہ اتنا یعنی کہتے ہیں نا فضول قسم کا آرگومنٹ ہے کہ جی پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم کیا کریں. آپ وہ کر سکتے ہیں جو کہ پچھلی حکومتیں کرتی تھیں. آپ جن کاموں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, جن کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ لوگ کی فلاح کے لیے کام کریں, آسان سا کام یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قیمت بڑھتی ہے اس میں اضافہ روکنے کے لیے حکومت سبسڈی دیتی ہے. اور پچھلی دور حکومت میں بہت سے معاملات میں سبسڈی دی گئی, اور سبسڈی دینے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں عوام کو سستی مل رہی تھیں. اور وہ جب ٹائم پیریڈ گزر گیا تو جب وہ مہنگائی کا وہ فیز گزر جاتا ہے تو پھر آپ سبسڈی وڈرا کر لیتے ہیں. جیسے جاپان میں آج ہوا ہے, جاپان میں پیٹرول مہنگا ہو گیا اور پیٹرول کی قیمت بڑی ہے, لیکن جاپان حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ روکنے کے لیے انہوں نے یہی سٹیپ کیا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پاکستان حکومت کو دیکھ کے کیا, لیکن پوری دنیا کرتی ہے. انہوں نے پیٹرول ساز کمپنیاں جو ہوتی ہیں, پیٹرول کی تقسیم کار کمپنیاں, پیٹرولیم ڈسٹریبیوٹرز, ان کو سبسڈی دے دی تاکہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھے, اور نہیں بڑھے گی. پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. یہ تو لوگوں کو جب آ کے خان صاحب نے ساری سبسڈیز واپس لے لی تھی تو آپ نے سارا ملبہ عوام پہ ڈال دیا. اب ہمارے کیا ہوتا ہے, مہنگائی ذرا سی 1 روپیہ بڑھی ہے تو عوام پہ ڈال دو, پیٹرول بڑھا ہے تو عوام پہ ڈال دو, اور آٹے چینی کی قیمت عوام پہ ڈال دو. اگر حکومت ایفیشینٹ ہو تو پھر اس برڈن کو اپنے اوپر لیتی ہے. یہ ہوتی ہیں حکومتیں, اور اس برڈن کو اپنے اوپر لے کے اس سبسڈی کے کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر وہ ٹیکسز لگاتی ہے, کچھ اور کام کرتی ہے, لیکن وہ عام آدمی کو اس کے بوجھ سے بچاتی ہے. ٹیکس امیروں پہ لگائے نا, غریبوں کو سبسڈی دے کے پالا جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر تو سب سے زیادہ غریب موجود ہے. اور یہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو بھائی اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ حکومت مت چلائیں. حکومت چلانے کے لیے پھر اس دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے جب شہباز شریف نے آج یہ کہا کہ نواز شریف ون ونڈو آپریشن ہے, تو بہت سے لوگوں کو اس بات پہ یقین ہے کہ نواز شریف کم از کم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کس طرح مہنگائی ان چیزوں سے بچانا ہے. اب ان کے حوالے سے جو کرپشن اور چوری کا اور جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ ایک میڈیا ٹرائل ہے, ان کا ایک پروپیگنڈا ہے. ان کو آپ دیکھ لیں کسی فورم پہ وہ ثابت نہیں ہو پا رہے یا ثابت کر نہیں پا رہے, جو بھی ہے. لیکن اب اس حکومت سے زیادہ وہ کریڈیبل محسوس ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گراؤنڈ لیول پہ بلدیاتی انتخابات سر پہ ہیں, اور ان کے لیے جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹکٹوں کی پنجاب کے اندر وہ نون لیگ کی ہے. اور یہ آپ کسی جگہ بھی جا کے سروے کرا کے دیکھ لیں, کسی جگہ بھی آپ کو اس بات کی آواز سنائی نہیں دے گی کہ نون لیگ کے علاوہ کوئی اور جماعت یہ الیکشن جیت سکتی ہے. تو یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی. لوگ اپنے کام سے اور اپنے خدمت سے پہچانے جاتے ہیں, صرف تقریریں کرنے سے نہیں کہ میں آگے بڑا خطرناک ہو جاؤں گا, میں بم مار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. خطرناک تو پھر وہ بھی تھے جو نکالے گئے تھے کہیں اور سے, اور انہوں نے کہا کہ بس میں پوری دنیا کو خراب کر دوں گا, اور آج تک وہ نہیں کر سکے. ایول فورسز اپنا وجود رکھتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ نیک قوتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو ان کی ایک نہیں چلنے دیتی. تو اسی خبر کے ساتھ کہ جناب محمد مسدد ملک کو بنا دیا گیا ہے, میری خبر کے دوران ہی اس بات کی ان کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا, منظوری ہو گئی ہے کہ ان کو شہزاد اکبر صاحب کی جگہ پہ لگا دیا گیا ہے. اب
راہ پہ جانے تھے وہاں پہ جانے. مصدق صاحب آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن جو موجودہ حکومت کی پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو نہیں لگتا کہ اتنا وقت ہے حکومت کے پاس کہ وہ اب اپنے اس کہتے ہیں نا جو ضائع کہہ رہے کہ 3.5 سال آپ نے ضائع کر دیے اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, تو اس کو اب کوئی بھی آج کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ محض تعلقات بہتر کرنے کی کوشش ہے تو ٹھیک ہے. اب میں کسی کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, لیکن چونکہ وہ ٹویٹ ان صاحبہ کا ہے جن کو یہاں کے ادارے پسند نہیں کرتے, لیکن انہوں نے ٹویٹ لکھا ہے, بغیر نام لیے میں بتا دیتا ہوں, آپ کو ٹویٹ مل جائے گا. وہ کہتی ہیں کہ یہ اتنے نالائق ثابت ہوں گے کہ لوگ مصدق صاحب کو ان کو بھول جائیں گے, شہزاد اکبر صاحب کو. مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ انہوں نے طنزیہ کہا ہے, یہ کیسے کہا ہے اور یہ نالائکی کو کہی ہے. لیکن بہرحال اب یہ تو ایک اور کنٹروورشل معاملہ ہونے لگا ہے, جس سے میں ایک اور اس کو اینگل دیتے ہوئے میں ایک اور پہلو پہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی یعنی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو لگا کے اب پھر سے اب وہ اگر کوئی نکالیں گے شہباز شریف کے کیس یا کسی اور کے کیس تو پھر سے وہ ایک یعنی ادارے کے ساتھ مڈبیڑ کرانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ پھر وہ اپوزیشن کہے گی نا کہ جی آپ نے یہ تو ادارے کا آدمی ہے اور یہاں بٹھا دیا اور یہ اب ہمارے خلاف کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ادارہ نیوٹرل نہیں ہے. تو اس پہلو پہ بھی آپ سوچیے کہ کہیں اس لیے تو ان کو نہیں لگایا گیا کیونکہ یہ تو کنٹروورسی, جب بھی کوئی اس ادارے سے ریلیٹڈ بندہ کسی اہم عہدے پر آئے گا اور وہ اپوزیشن کے ساتھ میچ ڈالے گا تو پھر اپوزیشن اس بات میں حق بجانب ہوگی کہ وہ اس پر اعتراض کرے اور کہے کہ ہمیں آپ کی نیوٹرلٹی پر جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے. تو جس چیز کو آپ پچھلے کچھ عرصے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پھر آپ کی وہ ایفرٹ بھی ضائع ہو سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں جی, ایک یہ احتساب کے عمل میں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی آمد اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ وہ جن کے بارے میں بھی بہت چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ ہوا ہو گئے, وہ دائیں ہو گئے, وہ بائیں ہو گئے, ان کے بارے میں بھی یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ کہاں کھڑے. ویسے تو میرا اس پہ ایک اور کانسیپٹ بھی ہے, لیکن وہ بہرحال کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو دیں اجازت. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.